جی ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی قاہرہ صاحب. مشکل آ کے سوال کر رہے تو انہیں تعریف کر لیا میں پوچھ لینا جی جی تھی 18ویں تربیت پاس کرا لی ہے سینٹ جو بھی کرا لی ہے اسمبلی جو بھی کرا لی ہے ہزارے کی کرایا جی چوئی صاحب کیتے اپنا سانو کی پوچھتے ہو نہیں ایسے نہیں کیتے لوگ کے کہندے نے میں تو نہیں کہندا لوگ کے کہندے نے پہ تساں کو تھے چکر شکر لا کے لیکن قاہرہ صاحب ذمہ داری تو ہمیشہ حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے. دیکھیے ہزارہ میں جو کچھ ہوا جی چوئی صاحب کے ساتھ محبت کے علاوہ یہ ویسے وہاں پہ گئے بھی ہے ان کی جماعت بھی گئی ہے ان کی جماعت کے لوگ ہی اس ساری موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے. ہزارے کے لوگوں کا تشدد جب اس موومنٹ میں آیا اس کے علاوہ پرامن ان کا استحقاق تھا ان کا حق تھا وہ احتجاج کرتے وہ اپنا نام کی تبدیلی کا کرتے وہ صوبے کا کرتے یہ تو کسی کو قدغن نہیں ہے. اس کے لیے ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود ہے. ہاؤس میں بھی جب یہ بل پاس ہوا سینٹ میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ یہی فیصلہ ہوا کہ صوبہ سرحد کے لوگ اب پختونخوا کے جو حکومت ہے ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ہزارہ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے ان سے ڈائلاگ کرنا چاہیے اور پھر وہ جو اتفاق رائے سے اسمبلی میں یا ہم فیڈرل گورنمنٹ کو چیز بھیجیں گے ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے. یہ چوئی صاحب کی جماعت نے اس کو اپوز کیا تھا ہاؤس میں جب سینٹ سے پاس ہو رہا تھا جی چوئی صاحب لیکن چوئی صاحب کی ایک مہربانی ہے یہ ویسے مہربانی کرتے ہیں کہ پھر وہ پریس ویس کو بتا کے کہ ہم نے اپوز کیا ہے تو اس کے بعد پھر ووٹ انہوں نے دے دیا. اچھا قاہرہ صاحب ایک بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے آپ بات کر رہے تھے صحافیوں کو ہینڈل کرنے کی تو یہ اس وزارت میں کیا آسان کام لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے جی صحافیوں کو ہینڈل کرنے کا میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے چوئی صاحب کے پاس کئی ہیں تو ان کی گورنمنٹ میں بھی کئی رہے یہ تو کبھی صحافیوں کے بازو میں روڑتے تھے کبھی اخبارات کے بازو میں روڑتے رہے ان کی حکومت میں. یہ کبڈی فیڈریشن کے بھی صدر ہیں جی تیرا کہتے بازو میں روڑیا میں نہیں اور جڑے اپنے بھائی دے نال جو ہویا سی نا پچھلے دورے کو کیتا کسی اور نے چوئی صاحب بہت وہ گل کرنا پینے چوئی صاحب وہ بات وہ تو گل ہے کہ بازو میں روڑنا نہیں چوئی صاحب میں اس سارے عمل نو تہاڈی محبت ہی سمجھیا اس واسطے کہ تسی میرے نال وہ کچھ کیتا اللہ تعالیٰ نے میرے نال کچھ کرتا کوئی گل نہیں میں ماضی لیکن میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک پاکستان کے ماضی میں جو چیز بہت تلخ تھی اور بڑے افسوس والی تھی کہ جی صحافیوں کو شاید کچھ برائب کیا جاتا ہے کوئی لفافے دیے جاتے ہیں کچھ فلان ہوتا ہے. میں چوئی صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن جنرلی جو ایک تاثر تھا میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ایک سال سے زیادہ ہو گئے مجھے وزیر اطلاعات بنے ہوئے اس پورے عرصے میں کسی بہت بیمار کسی بہت ضرورت مند صحافی کی وہ بھی کسی جگہ پہ اگر آرگنائزیشن نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے تو میں نے اس کو ضرور سپورٹ کیا ہے. باقی نہ مجھے کسی نے ڈیمانڈ کیا ہے اور نہ میں نے کسی کو سپورٹ کیا ہے. یہ لفافہ کلچر مجھے اپنے دور میں تو نظر نہیں آیا. ہم انسان ہیں نا جی ہم کوئی فرشتے تھوڑے ہی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم جو بات بھی کہتے ہیں وہ درست ہے. اچھا قاہرہ صاحب چوئی صاحب بڑا فورس کرتے رہے ایک گل کلیئر کر دو جی لفافے لفافے میں گڑی دیتا روٹی چھوڑی گوا دے دی ہے یہ مانے آپ جی بڑھیا یا چاہ لیا بھی لیا جا بھی بڑھیا ہے. اچھا مجھے چوئی صاحب بہت باقی روٹی شیٹی ساڑی باری چاہ قاہرہ صاحب اس پہ روٹی بھی ہوگی ساڑی پارٹی جائے روٹی چھوڑی گوا. قاہرہ صاحب مجھے چوئی صاحب بہت فورس کرتے رہے میں نے بہت کہا لیکن انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ یہ مجھے آئندہ سینٹ کا ٹکٹ دیں گے اور میں ان کے ساتھ اس لیے لگاؤں اس لیے انہوں نے مجھے بہت فورس کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے قاہرہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ لاہور میں جو ٹرسٹ کی بلڈنگ تھی وہ انہوں نے بڑے سستے داموں لے لی ہے. تو میں نے کہا جی یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا یہ کوئی ایسا سوال بھی نہیں. تو کیا واقعی ایسی بات ہے جو لیز پہ آپ نے ایک بلڈنگ لی ہے دی ہے آگے ہاں وہی کس کو دی؟ میری وزارت نہیں دی ہے میں اس کو اون کرتا ہوں میں اسے انکار نہیں کرتا. حالانکہ میرے دور میں نہیں ہوئی مجھ سے پہلے ہوئی. میں نے 15 مارچ کو چارج لیا تھا اس کا پہلے اس کا پروسیس سارا ہو چکا تھا لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھا اور اس میں ایک بلڈنگ جو لاہور میونسپل کارپوریشن نے خطرناک ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے رہنے کے لیے یا اس میں کوئی بھی کوئی کاروبار کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم نے بی او ٹی بیسس کے اوپر بیڈز مانگی تھی ہماری وزارت نے اور ان بیڈز میں کئی پارٹیوں نے حصہ لیا. ان پارٹیوں میں حصہ لینے کے بعد میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں مجھے ان پارٹیوں کا پتہ بھی نہیں ہے. رانا صاحب کو پتہ نہیں تھا اس بلڈنگ کا؟ ہاں جی رانا صاحب کو پتہ نہیں تھا اس بلڈنگ کا جو پنجاب کے وزیر ہے رانا ثناء اللہ صاحب؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ان کو پتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلڈنگ ایسی تھی کہ جو بالکل خطرناک تھی؟ نہیں وہ بلڈنگ اور سائٹ پہ تھی
اور اس بلڈنگ میں پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا, اوپن بڈنگ ہوئی. اوپن بڈنگ کے بعد ان کو رینٹ کے اوپر وہ بلڈنگ دی گئی ہے 33 سال کے لیے, شاید یہ 20 سال کے لیے 25 سال کے لیے. میرے بھائی کو چھوڑے جوئی صاحب, اگر میرے خاندان کے کسی فرد کا کبھی بھی اس کے ساتھ یا جیسے کسی عمل کے ساتھ, اس بلڈنگ کے ساتھ یا اس طرح کے کسی عمل کے ساتھ میرے خاندان کا بھی, میرے دوستوں کا بھی کوئی رشتہ نکل آیا تو میں آپ کی طرح کرسی پہ نہیں بیٹھا رہوں گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کرسی سے نہیں بیٹھوں گا لگ کے, میں اس کو چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا. میرے خلاف آپ جیسے بڑے بارسوخ اور بے پناہ دولت کے مالک جو لوگ ہیں, ان کے مقابلے میں ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا بندہ ہوں. میرے جو ریڈی والے ساتھی ہیں وہ آج بھی مجھے قمر زمان کے نام سے نہیں بلاتے, بلکہ وہ مجھے پیار سے آج بھی قمری کہتا ہے. لیکن میرا گریبان تک پکڑ کے اگر میری غلطی ہو تو اس کو ضرور پوچھتا ہے, اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے تو مجھے لگایا ہوا ہے. چوئی صاحب کی طرح میں وراثت میں تو آیا نہیں نا جی, میں تو لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. بار بار میرے اٹیک کیا نہیں, آپ نے بھی تو اٹیک کیا نا, آپ نے بھی اٹیک کیا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ورثہ بھی ہے, وسائل بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو لوگ اپنی محبت سے, میں سمجھتا ہوں آج میں جہاں ہوں میرے حلقے کے لوگوں کی محنت ہے, ان کی دعائیں ہیں, ان کی کوششیں ہیں. آپ کی عوام جو ہے وہ ایک شکایت کرتی ہے کہ کرائے بڑے ٹرانسپورٹ کے بڑھ گئے ہیں, اس سے بھی ایک آپ کا کوئی تعلق ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کوئی اس میں کمی کا امکان ہے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں وہ اسی کی بات کر رہا ہوں. میرے کزنس کی کمپنی ہے جی, پاکستان کی شاید سب سے پرانی کمپنیوں میں سے ہے, اور ڈائریکٹلی میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کرائے ہم نہیں بڑھاتے, کرائے کسی ایک کمپنی کا اختیار نہیں ہوتا. کرائے بڑھانا ایک پروسیجر ہے گورنمنٹ کا, اور ہم گورنمنٹ کے کسی پروسیجر کو کبھی وائلیٹ نہیں کرتے. ایک بار میری گاڑی خراب ہوگی, گاڑی تھی, میں نے نہیں بڑھایا ڈرائیور نہیں. آپ نے پڑھا نہیں نا, ان کی بس کے پیچھے لکھا تھا چودھری صاحب تسی لنگ جاؤ ساڑی خیر. میں بس میں لگ رہی تھی نا. ہاں تو صاحب آپ کی اپنی بسیں ہیں, میری آپ کی سیاسی اختلافات اپنی جگہ. آپ کو پہچانا نہیں ہوگا. آپ میں آپ کو بالکل دعوت دیتا ہوں, آپ کی وہ اپنی گاڑی ہے, جس وقت آپ چاہیں عزت افزائی ہوگی. فرنٹ سیٹ پہ آپ بس یہ چلانا, کیونکہ میں تو چلانی نہیں آتی. لیکن سیاسی اختلافات میرے اپنی جگہ, اس لیے کہ میں آپ کے طرز سیاست سے اختلاف کرتا ہوں, آپ کی ذات سے نہیں. واہ واہ, بہت اچھی بات کی ہے قائرہ صاحب, کیونکہ چودھری صاحب سے میں نے تو لینا جی ٹکٹ, اور ان کا سوال میں رد نہیں کر سکتا. جو میرے حلقے کے لوگ, میرے عوام کے لوگ بڑی بڑی گلا کرتے تھے, انہوں نے پوچھ لیا تھے, یہ تو 12ویں ترمیم پاس کی تھی جی, مہنگائی گھٹ ہوئی, لوڈ شیڈنگ گھٹ ہوئی, بے روزگاری گھٹ ہوئی, جرائم گھٹ ہوئے, ادھر عوام کی فائدہ ہے. اے دس جو بس حکومتاں نہیں تسی عوام وچ رہندے تے عوام تو اپنے وچ ہی رکھتے نے, پھر باہر نہ کڈ دے. چلو کنے پھر تانوں پتہ ہی ہے. نہیں چلو ہن تسی آپو ہی حکمران بھی ہے, وہ آپو ہی سارا کچھ بولے, چرودیاں بھی گلاں کر لو. لیکن میرا سوال دا جواب صرف ہے کہ کدے بھی حکومتاں ڈائریکٹ حکمران جڑا ہے عوام دے مسائل حل نہ انہوں تک پہنچ سکدا, نہ مسائل حل کردا ہے. اور دے نال یہ تسی ایک اپنا سسٹم درست کرنا ہوتا ہے. یہ جنہ اسی کیتا ہے گلگت بلتستان تو لے کے آغاز حقوق بلوچستان تو لے کے NFC اے آغاز, تھوڑی جی چینی پا دیو جی, اور آغاز حقوق بلوچستان کی باقی جی تھوڑی کیڑی ملدی ہے کہ تھوڑی ملنا بھی کہیں نہ جی دادا. پھر میں کہتا چودھری چاہیے صاحب گزارش یہ ہے 18ویں ترمیم جڑی ہے جس طرح اسی اس تے سارے متفق ہو کے مسائل دا حل کر لیا, انشاءاللہ تعالی اسی پاکستان دے عوام دے مسائل واسطے بھی تھوڑی قائرہ صاحب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا قدم آیا ہے, اور سارے سیاستدانوں نے مل کے اس میں فیصلہ کیا ہے. قائرہ صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, ناظرین آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.